अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। अल्लाह ताला ने तो ये बात कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़े तौर पे फरमा दी थी कि ला इकराह फ़िद्दीन, कि दीन में कोई भी जबर नहीं है। लेकिन मालूम ये होता है कि पाकिस्तान में हमारे माशरे में बाज़ लोगों को, बाज़ मुसलमानों को ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। ये एक छोटी सी वीडियो देखें ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। वो तंग करते हैं। मैं टीचर को कंप्लेन करती हूँ, लेकिन टीचर बच्चे कहते हैं तुम्हारा कलमा तुम्हारे साथ कलमे है, सातवां कलमा है पाकिस्तान, और कहते हैं कि क्रिश्चियन मज़हब बहुत गंदा है, मुसलमान मज़हब हो जो। मैं टीचर को कंप्लेन करती हूँ, लेकिन टीचर कहती है अगर तूने घर जाके बताया तो मैं तुझे मारूंगी और स्कूल से भी निकाल दूंगी। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ कि कल ही बस बच्चों ने आपको कहा बेटा, या इससे पहले भी वो इस तरह आपको तंग करते रहे हैं, कहते रहे हैं? से पहले भी वो बहुत तंग करते हैं। मैं अपनी दादू को भी लेकर जाती हूँ, लेकिन वो नहीं मानते हैं। दादों को भी लेके जाते हैं? क्या हाँ कहते जी, हैं? वो कहते हैं कि चुप करो पुत्री, चुप कर। रो क्यों रहे हो? दादू के देने बची हाथ हुआ खा के, लेकिन नहीं आते हैं। अच्छा दादू, आप देखें इस माशरे में क्या हो रहा है कि एक छोटी सी बच्ची जो स्कूल जाती है और जस्ट बिकॉज वो किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती है तो उसी की उम्र जो दूसरे बच्चे हैं क्लास के अंदर वो उसको टॉर्चर कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी, उसकी मज़हब की बुनियाद के ऊपर। हालांकि ना ये बच्चे जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, ना इन्होंने किसी रीजनिंग, इस्तदलाल और दलील की बुनियाद के ऊपर इस्लाम कबूल किया है, ना ही इस बच्ची ने। ये तो क्रिश्चियन है जस्ट बिकॉज कि वो क्रिश्चियन घराने में पैदा हो गई है और वो ज़ाहिर है बच्चे जो है जो इसको इस तरीके के ताने देते हैं और इसको टॉर्चर करते हैं, वो भी इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि उनके वालिदैन मुसलमान हैं। कोई भी दलील की बुनियाद के ऊपर तो हुआ नहीं है। तो ये क्या है हमारे माशरे में कि एतदाल से इतना ज़्यादा हट चुके हैं कि हर जगह, हर तरफ, हर जाविये से आप इस माशरे के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको मुतशद्दिद रवैया दिखाई देगा। आप यहाँ पे टेररिज्म की शरह देख लें, हर जगह के ऊपर आप देखें पाकिस्तान की बुलंद तरीन शरह पर पहुँच चुका है टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर। और अब तो हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। यही मुतशद्दिद रवैया है। इसी मुतशद्दिद रवैये को आपको ये भी पता है कि इस्लाम के नाम पर और दीगर इस तरीके के मज़हब के नाम पर किस तरह से लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, सड़क पे कत्ल कर दिया जाता है, मावरा अदालत कत्ल कर दिया जाता है। ये भी हमारे माशरे का बिल्कुल एक आम रूटीन बन चुकी है। अब बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बच्चे भी दूसरे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। इसका क्या हाल है? हमारे साथ आलिम दीन भी मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है और ऐसा क्यों हमारे माशरे में हमें इस कदर इंतहा पसंदी देखने को मिल रही है कि अब बच्चों तक मामला पहुँच चुका है। यानी क्या अखलाकियात नहीं सिखाई जा रही? क्या मज़हब वाकई में यही है? तो अगर मज़हब वाकई में यही है तो लोग तो मज़हब से मुतनफ़िर होंगे। फिर ऐसे लोग जो मज़हब से मुतनफ़िर हो रहे हैं या मज़हब से बाहर जा रहे हैं, उनको हम किस तरह से, यानी उनको हम क्यों कहेंगे कि भाई वो बिना दलील, उनके पास ज़ाहिर है फिर दलील है, वो ज़ाहिर है इस मज़हब से और मज़हबी लोगों के इस रवैयों से चिढ़ के फिर मज़हब से बाहर जा रहे हैं। हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं और रिसर्च स्कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हमारी सोसाइटी में इतनी इंतहा पसंदी क्यों फैल रही है, इस वीडियो का बैकग्राउंड क्या है एंड हमें इसके सद्देबाब के लिए, इसके तदारुक के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लाम के स्कॉलर मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जमात अहले हरम पाकिस्तान के सरबरा भी हैं जनाब मुफ्ती गुलजार नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर हमारे साथ मारूफ रिसर्च स्कॉलर, अक्सर हमें वक्त देते हैं हमारे प्रोग्राम में, जनाब हाशिर शाह साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाशिर साहब, सबसे पहले ये वीडियो जो आई है, आपका भी इसके ऊपर कमेंट आया है, ये क्या इसका बैकग्राउंड है? स्कूल में एग्जैक्टली ये बच्ची के साथ क्या हो रहा है और इसके ऊपर व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? ऑफ कोर्स आई फील बैड अबाउट इट, लेकिन ये देखिए हमारे यहाँ बात ये है कि सिर्फ वो बात उछलती है जिसकी वीडियो बन जाती है। ये बहुत कॉमन अकरेंस है हमारे स्कूलों में और हमारे माशरे के अंदर, जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं। और चूँकि इस्लाम अक्सरियती मज़हब है तो इस्लाम के मानने वाले जो हैं वो इस रवैये का हमें अक्सर मुज़ाहरा करते हुए नज़र आ जाते हैं। उनके गिलास में कोई पानी पी ले तो उस पर तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसको पंक्चर लगाने में रियायत ना दें तो आप उस पर 295C कटवा देते हैं। आप छोटे बच्चों को स्कूल में बुली करते हैं। आप भड़चौंदी की दरगाह में जो है हिंदू बच्चियों को अगवा करके मुसलमान करते हैं। तो ये तो बड़ा कॉमन फिनोमेना है। अभी इस केस के ऊपर खास तौर पे क्या एग्जैक्टली बैकग्राउंड है इसका? इस जिस वीडियो को आपने दिखाया इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी आप बात करें। देखिए मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता कि ये बच्ची कहाँ की है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये रवैया क्यों है।
ہمارے یہاں دیکھیے اس رویے کے 3 بنیادی فیکٹرز ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. ایک ہمارے گھروں کا ماحول، دوسرے ہمارے اساتذہ اور ہمارے معاشرے کا ماحول، اور تیسرا ہمارا نصاب. میں آپ کو امریکہ کی مثال دے کے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. امریکہ میں 1925 میں ایک کیس ہوتا ہے جسے منکی ٹرائلز کہتے ہیں. ایک ٹیچر تھا اسکوپس نام کا، جسے $100 کا جرمانہ کیا گیا کیونکہ وہ بچوں کو ارتقاء پڑھا رہا تھا. آپ دیکھیے امریکہ کے اندر 1925 کے اندر اس کو کہا کہ تم ارتقاء نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ارتقاء بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کو جرمانہ ہوا، وہ عدالت میں چلا گیا، کیس لڑا، کیس ہار بھی گیا. اس کے اوپر موویز بھی بنی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوا. 1925 کے بعد 37 سال لگتے ہیں. 1962 میں ایک اور خاتون جو ہیں، جو میڈلن مرے غالباً ان کا نام تھا، وہ دوبارہ عدالت میں جاتی ہیں اور اسی قسم کے کسی ایک قضیے کے اوپر، اور تب سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ پبلک اسکولوں کے اندر بائبل کی تعلیمات نہیں دی جا سکتی، دعائیہ کلمات ادا نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہ بچوں کی کنڈیشننگ کے مترادف ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میں اس میں بڑا کنسیڈرڈ اوپینین رکھتا ہوں، کہ ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے کے اندر جو پہلے 12 سال کی تعلیم ہے اس کے اندر کسی قسم کا مذہبی ٹچ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مذہبی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، نہ قرآن کی، نہ بائبل کی، نہ گیتا کی، کسی بھی چیز کی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجرد تصورات ہیں اور یہ فلسفیانہ تصورات ہیں. یہ اس وقت کسی کو سمجھانے چاہیے یا دکھانے چاہیے جب یہ اختصاصی معاملہ بن جائے، اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں جب وہ دلیل کی بنیاد پہ اسے سمجھنے کے قابل ہو جائے. مذہب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، ہر مذہب کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ وہ مذہب دوسرے مذاہب سے بہتر ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے، عیسائیت بھی یہی کہتی ہے، یہودیت بھی یہی کہتی ہے، ہندوازم لیکن بھی. ارشاد صاحب دیکھیں، ایک مذہب کے اندر صرف یہ چیز تو نہیں ہے کہ ہماری آئیڈینٹی اور ہماری سپریورٹی دوسرے کے اوپر. مذہب کے اندر سب سے زیادہ اہم کانسیپٹ تو خدا کا کانسیپٹ ہے. اور اب خدا ظاہر ہے ایک انسان کے لیے نیچرلی وہ انکلائن ہوتا ہے کہ وہ کسی خدا کے اوپر یقین رکھے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کی سیفٹی رکھنے والا ہے، کوئی اس کو رسک دینے والا ہے. اور جیسے دیگر کانسیپٹ جو بچوں کے لیے اور اخلاقیات کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جی، میں اخلاقیات کے لیے بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے. دنیا کے اس وقت جو سب سے بہتر اخلاقی معاشرے ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے، اسکینڈینیوین معاشرے کو دیکھ لیجیے، آپ کے پڑوس میں چین کی آپ مثال دیتے نہیں تھکتے. یہ ایتھیسٹ معاشرے ہیں بنیادی طور پر. تو خدا کے تصور کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے، میں پھر اپنی بات پھر اس کے بعد آپ سوال کر لیجیے گا. ایک مفکرہ، مجھے نام اس کو بھولا، انہوں نے کہا تھا the biggest tragedy in human history is that religion that morality is hijacked by religion. morality جو ہے وہ انسان کے شعور اجتماعی کا آئینہ دار ہوتی ہے. اب آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیے، امپیریکل ایویڈنس آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. ہمارے یہاں مذہب کی اوور ڈوز ہے. بچپن سے بچوں کو مذاہب پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، آیتیں رٹوائی جاتی ہیں. مذہب کو ہر جگہ، بایولوجی کی کتاب میں بھی اسلامیات پڑھائی آصف صاحب، اس معاشرے میں تو ہر چیز کی اوور ڈوز ہے. ٹریفک قوانین پہ بھی فائن پڑتے تو اس کی بھی اوور ڈوز ہے. یعنی اعتدال تو کسی بھی زاویے سے اس معاشرے میں دکھتا ہی نہیں ہے نا حضور. وہ انڈر ڈوز ہے. اس کے دیکھیے آپ معاشرے میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے. آپ کسی گلی محلے میں نکل جائیے، ولی صاحب آپ لاہور میں رہتے ہیں غالباً؟ میں کراچی میں ہی رہتا ہوں. کراچی میں رہتے ہیں. کراچی لاہور میں آپ نکل جائیے، کوئی بھی کسی سڑک کو لے لیجیے تو آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے. آپ کو لوگ چوری کرتے نظر آئیں گے، لوگ موبائل چھینتے نظر آئیں گے، بدعنوانی کرتے نظر آئیں گے. ہر کام کر رہے ہیں. یہ اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں. کیا یہ مذہب نے تعلیمات دی ہیں کہ کچرا پھیلاؤ؟ نہیں، آپ میری بات سن لیجیے نا پہلے. یا موب وائلنس کر کے لوگوں کو مارتے نظر آئیں گے. یہ مذاہب کے پڑھے ہوئے بچے ہیں. جو موب وائلنس ہوتا ہے، پریانتھا کمار کو جو آپ مارتے ہیں. اچھا عاشق صاحب، یہ اہم پوائنٹ ہے. میں اسی کو مفتی صاحب موب وائلنس ہوتا ہے مذہب کے نام پر ہوتا ہے اور مذہبی لوگ کرتے ہیں. ظاہری طور پہ وہ مذہب کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں. پاکستان میں یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس کے اوپر آپ کا رسپانس ظاہر ہے. آپ ایک مذہب کی نمائندہ شخصیت ہیں اور معروف شخصیت ہیں، ایک اتھارٹی رکھتے ہیں. ایسا رویہ معاشرے میں کیوں نظر آتا ہے ہمارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولی صاحب بہت شکریہ جی. بہت اہم موضوع، اور شروع سے ہی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پارٹیسپینٹ دوست نے کہی ہیں جو یعنی بہت ہی قابل فکر ہیں کہ ہم کس طرح مذہب کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور مذہب پر بہت سارے الزامات لگا کر ہم اس کو آؤٹ ڈیٹڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بہت ہی قابل افسوس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی مذہب، میں چیلنج کرتا ہوں، اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے
کہ اس نے پورے 1000 سال تک انسانیت پر حکومت کی ہے، اور اعلیٰ اخلاقی روایات جو اسلام نے اور اہل اسلام نے دی ہیں، دنیا کا کوئی معاشرہ جو ہے وہ نہیں دے سکا ہے۔ میں کرسچینٹی کو، یہودیزم کو، یا جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، حتیٰ کہ غیر الہامی مذاہب بھی جو ہے، میں ان کو کبھی بھی یہ جو ہے وہ دوش نہیں دوں گا کہ انہوں نے بد اخلاقی کو پھیلایا ہے، انہوں نے ٹیررزم کو پھیلایا ہے، انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو پھیلایا ہے۔ میرے خیال کے مطابق، اور میرا یہ انالیسز جو ہے وہ بہت سوچا سمجھا انالیسز ہے، کہ ہمیشہ جو ہے ان لوگوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندانہ رویے اختیار کیے ہیں جنہوں نے مذہب سے دوری اختیار کی ہے۔ مذہب تو بنیادی طور پر آپ کو اخلاق سکھاتا ہے، مذہب تو بنیادی طور پر آپ کو امن سکھاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ ایسی چیز نظر آئے کہ وہ ظلم پر مبنی ہو، اسلام نے ظلم کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی ہو، اللہ کے رسول نے تو مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے، مسلمان کی جو تعریف ہے، وہ یہ ارشاد فرما دی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ مذہب نے جو ہے وہ ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا رویہ جو ہے وہ سکھایا ہے۔ مفتی صاحب اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حدیث بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، متواتر طور پہ موجود ہے یہ حدیثیں، اور اس سے کے علاوہ بھی اور بھی انسانیت کے اوپر مبنی یا بھائی چارگی کے اوپر مبنی جو ہے احادیث موجود ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی احادیث ہونے کے باوجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہونے کے باوجود، ہمارا معاشرہ اس قدر پستی کا شکار کیوں ہے اور اس قدر انتہا پسندی کا شکار ہے کہ دوسرے مسلمان کو ماورائے عدالت قتل کر دیتا ہے، فیئر ٹرائل کے بغیر قتل کر دیتا ہے؟ اس کے اوپر سوال کریں گے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح طور پہ بیان کر دی ہیں، اور آبویسلی آئی ایڈمٹ، آئی کنسیڈ کہ یہ تعلیمات اسلام میں موجود ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی طرف سے متشدد رویہ بھی دیکھا جاتا ہے، ماورائے عدالت لوگوں کو موب لنچنگ کے ذریعے قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تضاد کیوں موجود ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں، ہم نے شیخ صاحب گزارش کروں کہ ہم نے جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پراپرلی اپنے معاشرے میں جو ہے وہ پیدا ہی نہیں کی ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ عقیدے کو جو ہے نہیں، بنیادی طور پر عقیدے کو بیان کرنا اور اس پر عمل کرانا اور اس کے مطابق سوچ کو ڈیولپ کرنا۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر اخلاقیات کی تعلیم جو ہے اس کو میچور کرتی ہیں، اور پھر بھی اگر جرم کا ارتکاب ہو تو شریعت کے قوانین جو ہے اس کو جرم کو ختم کرنے کی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی صحیح اور کوشش ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے مذہب کی تعلیم جو ہے وہ اپنے معاشروں میں نہیں دیں گے تو کیسے آپ جو ہے وہ یہ فروٹس حاصل کر سکتے ہیں مذہب کے؟ اگر آج اسلام کی پراپر طریقے سے ہمارے اسلامی معاشرے میں سکولز اور کالجز میں تعلیمات آ جائیں، کرسچینٹی کی تعلیمات جو ہے وہ ان کے اداروں میں پراپر طریقے سے بچوں اور بچیوں کو پڑھائی جائیں، اسی طرح جتنے مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ان کے اداروں میں پراپر طریقے سے پڑھائی جائیں، تو یہ جو انتہا پسندانہ رویے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نام کو
میں واضح طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کا اس جبر سے، اسلام کا اس جبری تعلیمات سے یا جبرن جو ہے وہ کسی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں سے صرف ایک واقعہ کوئی بھی مجھے دکھا دے کہ سرکار نے کسی پر مذہب کے اعتبار سے جو ہے وہ جبر فرمایا ہو؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا شیخ صاحب، اور وہ عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے بیٹے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہو رہے، کیا اسلام کو قبول کرنے میں ان پر جبر کر سکتا ہوں؟ اس وقت یہ جو آیہ مبارکہ آپ نے اپنے انٹرو میں پڑھی، اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں قطعاً جو ہے وہ کوئی جبر نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی آپ مجھے اٹھا کے بالکل بتا سکتے ہیں، ہمارے پارٹیسپینٹ جو اس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو 12 سال تک نہیں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مذہب کو آپ ڈے 1 سے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں کہ تو یہ انتہا پسندانہ رویے اور یہ دہشت گردانہ رویے جو ہے وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ایک مفتی صاحب اسی کو میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اسلامی تعلیمات کے ساتھ جو ہے سکول میں، کالج میں اور یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی ٹریپ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو جو ہے ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے سے اس سے کوئی کرائم جو ہے وہ کمٹ نہیں کروا سکتا۔ آج مذہب سے دوری تو ایک مسئلہ بنی ہے جس کی وجہ سے یہ انتہا پسندانہ، یہ انگزائٹی، آصف صاحب میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسا متشدد اور ایسا واقعہ کہ جس کے اندر جبری طور پہ کسی کو مسلمان کیا گیا ہو یا جبری طور پہ اس کو اپنا مذہب چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا گیا ہو۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا معاشرہ جو کہ جس میں ہر طرف آپ کو افراط و تفریط دکھائی دیتی ہے، آپ اگر یہاں پر کوئی یعنی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو آپ کو وہاں پہ کرپشن دکھے گی، کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو وہاں پر آپ کو بیرا روی دکھے گی، تو یہاں پر تو لوگ مذہب کو بھی ظاہر ہے ایز اے ٹول ویپن یوز کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر آپ کو کہیں پر بھی اعتدال نہیں دکھائی دے رہا کسی بھی چیز کے معاملے میں، تو یہاں پر جب مذہب کو بھی یوز کرتے ہیں تو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر رویہ اگر آپ پھر یہ پوزیشن اختیار کریں گے جو انتہائی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ مذہب کو ہی بالکل ہی ہمیں جو ہے سائیڈ لائن کر دینا چاہیے اور مذہب کو دور کر دینا چاہیے اور بچوں کو مذہب بالکل بھی نہیں پڑھانا چاہیے، تو یہ بھی ان ادر یعنی ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ کے یہ بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے، یہ بھی افراط و تفریط ہے۔ اب میں بول لوں ولید صاحب، ظاہر ہے آپ اور مفتی صاحب دونوں مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اگر آپ مجھے صرف 1.5 منٹ دیں گے بولنے کے لیے اور اس میں آپ 3 دفعہ میرے سے اس میں سوال کریں گے تو میں تو اپنا موقف نہیں رکھ سکتا۔ نہیں، میں آپ سے بہت ساری چیزوں میں اتفاق رکھتا ہوں۔ نہیں وہ آپ دیکھیں نا، آپ نے میرے سے مجھے آپ نے پورا پوائنٹ بھی نہیں رکھنے دیا۔ آپ کا پوائنٹ ہی میں آگے لے کے گیا تھا، خیر یو ہیو یور ٹائم، ٹھیک ہے، یا تو مجھے وقت دیجیے آپ کے اپنا ایک پوائنٹ پورا رکھ لوں تو کوئی مقصد ہے، ورنہ 2-3 منٹ کے اندر میں اتنے بڑے فلسفے کو، اتنی بڑی کہانی کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ رکھیں جتنا مفتی صاحب کو آپ نے ٹائم دیا ہے، مفتی صاحب بہت محترم ہے، کم سے کم اتنا وقت مجھے دے دیجیے بغیر انٹرپشن کے، تو میں گزاروں گا۔ اچھا، اب میں واپس اپنے اس پوائنٹ پہ چلا جاتا ہوں، بہت لمبی چوڑی ڈسکشن میں نہیں کرتا، میں نے آپ کو بتایا ملٹیپل فیکٹرز ہیں، آپ کے پروگرامز میں اتنا وقت نہیں ہوتا تو میں صرف ایک فیکٹر کے اوپر یہاں پہ بات آپ سے کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں امپیریکل ایویڈنس۔ جب پاکستان بنا تھا تو 634 مدرسے تھے 4 کروڑ لوگوں کے لیے، آج 24 کروڑ لوگوں کے لیے 40,000 مدرسے ہیں، تو دین سے اور کتنی کو قربت آپ نے اختیار کرنی ہے؟ یا مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مدرسے جو ہیں وہ احمقانہ طریقے سے مذہب پڑھا رہے ہیں، مدرسوں کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مدرسوں کے ہوتے ہوئے آپ نے تشدد یہاں بڑھتے ہوئے دیکھا، ان مدرسوں کے ہوتے ہوئے اسلامی تعلیمات نیشنل کریکولم کے اندر آپ نے بڑھاتے چلے گئے۔ اب یونیورسٹی کی سطح پہ بھی آپ نے قرآن پڑھنا، ناظرہ پڑھنا لازمی کر دیا ہے۔ ہم نے مذہب کو انفیوز کیا ہے، ڈیفیوز نہیں کیا اس ملک میں، اور اس سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کو مجھے ثبوت دینا پڑے گا۔ اس ملک کے اندر آئین، قرارداد مقاصد سے لے کر اور اسکول کے نصاب تک ہم نے مذہب کو ہر چیز کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے، جتنا ہم ڈال سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ ہم نے یہاں پر دیکھ لیا، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، نتیجہ خود یہ طے کر لیتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب کی اس بات سے مجھے اختلاف نہیں ہے کہ مذہب کوئی تشدد کی تعلیم دیتا ہے، مذہب کسی چیز کی تعلیم نہیں دے رہا، مذہب اخلاقیات کی یا کسی اور چیز کی، مذہب کو یوز کرتے ہیں لوگ، تو یہ آپ ہر بندہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ بڑا اس کے اوپر کام ہوا ہے، آپ اصلاً کا جو ان کے کتابیں ہیں وہ پڑھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مذہب کو استعمال کس طرح کیا جائے گا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اسے ایک اچھے ٹول کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے ایک برے ٹول کے طور پہ بھی استعمال، سائنس کو بھی
بالکل کر سکتے, سائنس کو بھی بالکل, میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر سکتے, بٹ سائنس اور مذہب میں کچھ فرق ہے. مجرد یہ ہم تصورات تو نہیں کہتے, آپ نے اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ عاشر صاحب گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ مذہب کو اس طرح کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جیسے مذہب کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. کیا آپ نے مذہب کی پریکٹیکلی جو مذہب جو ہے وہ 1000 سال تک پوری عالم انسانیت کی اور دنیا کے بڑے بڑے اعظموں میں اس نے حکومتیں کی ہیں, کیا وہ بغیر اخلاقی قوانین کے, ایک تو ہمارے تو مفتی صاحب یہ حاشر صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. حاشر صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں مفتی صاحب تک. جی نہیں دیکھیں نا, وہ نگیٹ نہ کریں میری, میں ان سے گزارش کروں گا کہ مذہب کو اس طرح نہ وہ پیش کریں کہ مذہب جو ہے وہ بالکل مورد الزام. مفتی صاحب آپ جو ہے وہ میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. حاشر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. اسلام نے حکمرانی نہیں کی, 1000 سال مختلف خاندانوں نے حکمرانی کی ہے, عرب خاندانوں نے, فاطمیوں نے حکمرانی کی ہے, امویوں نے حکمرانی کی ہے, عباسیوں نے حکمرانی کی ہے. میں آپ کو بتاؤں جن کے حرم میں تو ظاہر ہے کہ انسانی حکومت کریں گے وقت میں, اور مرد یہ تو کیا غیر اسلام میں لونڈیاں نہیں تھی, صرف مسلمانوں کے پاس لونڈیاں تھیں؟ حاشر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مفتی صاحب سب سے پہلے کمپلیٹ کر لیں. آئی تھنک مفتی صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں, پھر میں حاشر صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. حاشر صاحب پورا وقت آپ کو دوں گا, بے فکر رہیں. مفتی صاحب آپ پتہ کمپلیٹ کر چلے لیں. گا کہ وہ بادشاہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کے پاس کتنی بیویاں ہوتی تھیں, کتنی لونڈیاں ہوتی تھیں, اور پھر اسلام نے جو اس کو جو ہے وہ خوبصورت طریقہ دیا ہے وہ حاشر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, مفتی صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیں, پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پورا یعنی وقت اس دوں کو گا. مذہبی جوڑ چیز کے ساتھ مت جوڑیں پلیز. اچھا مفتی صاحب پلیز حاشر صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں پلیز. نہیں وہ غلط کر رہے ہیں نا, گزارش یہ دیکھیں اب ان ساری چیزوں کو اب مذہب پر جو ہے وہ ڈال دیں گے تو بالکل نامناسب ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیویوں کا, زیادہ بیویوں کا تصور اور لونڈیوں کا تصور جو ہے, کیا 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت پیدا ہوا, یا یہ ہزاروں انسانیت کی جو ہزاروں سالہ تاریخ ہے اس میں بھی لونڈیاں موجود تھیں, اور 100 نہیں 1000 لونڈیاں بادشاہوں کی ہوا کرتی تھیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب یہ لونڈیوں کے تصور, غلاموں کے تصور کو اسلام کے ساتھ تب جوڑیں کہ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ یہ تصور لونڈیوں کا اور غلاموں کا ہو. یہ تو 1000 سال 2000 3000 سال پہلے چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی لونڈیاں جو ہے بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی ہوتی تھیں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی ہوتی تھیں. مفتی صاحب, حاشر صاحب ظاہر ہے وہ ہمارے پروگرام سے ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں, کچھ سوالات اور بھی ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے, جس موضوع کے اوپر بھی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام الف لام میم ہمارا وہ پروگرام ہے کہ جس کے اندر مختلف الخیال مہمانوں کو ہم اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تاکہ مختلف الخیال سامعین جو سننے والے ہیں ان کی بھی جو تجسس کا جذبہ ہے اس کو تسکین مل سکے, اور جو مختلف خیالات ہیں ہمیں وہ بھی سن سکیں. ہم اسٹیگننٹ نہ ہو جائیں, ہم یہ نہ ہو جائیں کہ ہمیں عادت ہو جائے کہ بس ہم جس طریقے کے لوگ ہیں ہمیں اسی ٹائپ کے لوگ پسند ہیں اور ہم انہی میں رہنا چاہتے ہیں, ایکو چیمبرز نہ بن جائیں, اور اسی وجہ سے پھر ظاہر ہے پھر ترقی اور ڈائیورسٹی وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پروگرام کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جب مختلف الخیال مہمانوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تو ان کا اوپینین پورا سننا چاہتے ہیں, اور تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کبھی بہت ہی مذہبی لوگ بھی آتے ہیں اور کبھی کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو مذہب کے حوالے سے وہ اوپینین نہیں رکھتے جو مذہبی لوگ رکھتے ہیں, مگر پھر بھی ہم انہیں سننا چاہتے ہیں تاکہ ماحول ایک ڈسکشن کا, ڈائلاگ کا اس پاکستان کی سرزمین ہماری اس ملک خداداد کے اندر بنا رہے, ڈائلاگ کا جو ماحول ہے وہ ختم نہ ہو. اسی لیے ہم اپنے پروگرام میں مختلف الخیال مہمانوں کو بلاتے رہتے ہیں. آج حاشر ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا قطعی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی مہمان کو ہم بلائیں اور اس کو ڈس آنر کریں, بلکہ اس کا اوپینین سننا ہی ہوتا ہے. بٹ بعض اوقات کچھ اوپینینز بہت زیادہ obviously انسائٹنگ ہوتے ہیں, کائنڈ آف فار دا نیچر آف پروگرام دیٹ وی ڈو. تو اس سینس میں ظاہر ہے پھر ہمیں ون بائی ون ایک پوائنٹ کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے تاکہ فار ایگزامپل جیسے موب لنچنگ کے پہلا سوال اس پروگرام میں ہوا اور سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر مفتی صاحب سے رسپانس لیا تاکہ بات یہ کلیئر ہو جائے کہ کیا موب لنچنگ, کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہوا آ رہا ہے, مذہب کے نام پر ہی ہوتا ہوا آ رہا ہے, تو کیا مذہب موب لنچنگ کو سپورٹ کرتا ہے؟ مفتی صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. حاشر ارشاد صاحب موجود ہیں. حاشر صاحب آپ کے پاس پورا وقت ہے, آپ اپنے اوپینین کو ایکسپریس کر لیں تاکہ پھر میں مفتی صاحب سے بھی اس حوالے سے رسپانس لے سکوں.
देखिए, मैं पहले ये बता दूं, बेशक आप बात है इसे एडिट कर दीजिएगा। मुफ्ती साहब की राय बिल्कुल बहुत मोहतरम है और ज़ाहिर है वो राय दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं, उनकी अपनी तहकीक है, उनका अपना मुतालिया है। मेरी राय उनसे मुख्तलिफ हो सकती है, तो ये हक उन्हें भी है कि वो अपनी राय रखें और ये हक मुझे भी है कि मैं अपनी राय रखूँ। मैं उनकी राय पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपनी राय रख रहा हूँ। इसी तरह बेहतर होगा वो अपनी राय रख दें। मेरी राय पे तनकीद करेंगे तो वो चोंचे लड़ाने वाला मामला हो जाएगा, जिस तरह सियासी शो होते हैं वो कोई अच्छे नहीं लगते, वो कोई मुनासिब नहीं लगता। तो मैं बस अपनी राय रखना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे जो अर्ज़ की, मैं अब दोबारा वापस उस तरफ चला जाता हूँ। मैं बात करता हूँ, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं जो हम बातें करते हैं कि मज़हब जो है वो अखलाकियात की तालीम देता है, मज़हब जो है वो लोगों को अच्छा बनाता है, मज़हब जो है लोगों को नेक बनाता है, सब बुर्दवार बनाता है, बातें ठीक हो गई। लेकिन मसला ये है कि एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो जब आप उसके खिलाफ निकलती है तो फिर आपको देखना पड़ता है कि इसकी वजूहात क्या है। मैं 2-3 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, मैं दोबारा उसकी तरफ इशारा कर देता हूँ ताकि बात लंबी ना हो जाए। दुनिया भर में तरक्की का जो दौर इस वक्त हम देख रहे हैं, ये पोस्ट रेनेसां दौर कहलाता है, निशत सानिया के बाद का दौर कहलाता है। निशत सानिया का आगाज़ यूरोप से होता है और यूरोप में इसकी बुनियाद ये बनती है कि चर्च को इस स्टेट से अलग कर दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मज़हब का इनकार कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मज़हब का ताल्लुक हुकूमती मामलात में या इंतज़ामी मामलात में दखल कर देना नहीं है, मज़हब एक ज़ाती मामला है। इसी तरह जब ये अभी ये दीन में कोई जबर नहीं है आपके सामने आ गया ना, या आपने लिखा हुआ था कि जबरी तब्दीली मज़हब नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो भी बच्चा किसी भी घराने में पैदा होता है वो अपनी मर्ज़ी से तो पैदा नहीं होता। मैं मुसलमान घराने में अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ, ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये क्रिश्चियन घराने में अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुई। तो असूली तौर पर तो इन्हें मुसलमान बनाना या इन्हें क्रिश्चियन बनाना भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये एक नज़रिया है। जो लोग मुख्तलिफ नजरिए रखते हैं, बच्चे के पास ये इख्तियार होना चाहिए। जब आप उसकी बचपन से कंडीशनिंग कर देते हैं तो ये इख्तियार आप उससे छीन लेते हैं कि वो कौन सा मजहब इख्तियार कर सकता है। बच्चा जब बड़ा होता है, जब मजहब को वो तरीके से, मजहब एक फ़लसफ़ा है बकायदा, हमारे यहाँ मदरसे बने हुए हैं, हमें बार बार ये बताया जाता है कि मजहब समझना, मजहब पे बात करना हर एक की बस की बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये है कि मजहब एक संजीदा मामला है ना, तो मजहब 2 साल के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। मजहब आपको पढ़ाना चाहिए जब आपका जहन मैच्योर हो जाए। अब आप मज़ाहिब, बल्कि मज़ाहिब आलम का तकाबली जायज़ा आप पढ़ाएं और फिर देखें। जहाँ तक अखलाकियात का सवाल है, तो अगर इस्लाम गैर अखलाकियात नहीं सिखाता या दहशतगर्दी नहीं सिखाता, दुनिया का कोई मज़हब नहीं सिखाता। दुनिया का कोई मज़हब बुरी तालीमात नहीं देता। इसमें कोई मज़हब, आप किसी मज़हब को बुरा नहीं कह सकते कि ये मज़हब देता है और ये मज़हब नहीं देता। इस्लाम पे इल्ज़ाम इसलिए लगता है कि मुसलमानों का जो किरदार इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, लोग उससे इस्लाम को इंटरप्रेट करते हैं। अब इसकी वजूहात के ऊपर आप चले जाइए, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आप बहुत छोटे बच्चे के जहन में प्राइमरी स्कूल के अंदर मज़हब उसे पढ़ाते हैं, तो पहली चीज़ जो आप उसे पढ़ाते हैं वो ये पढ़ाते हैं कि आपका मज़हब दूसरे मज़ाहिब से बेहतर है। ये मज़हब का बुनियादी असूल है, हर मज़हब इसी बुनियाद पर चलता है। अगर ना चले तो इस मज़हब में मैं क्यों रहूँ, दूसरे मज़हब में क्यों ना चला जाऊँ। तो जब आप उस बच्चे को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर मुब्तला कर देते हैं कि उसका मज़हब दूसरे मज़ाहिब से बेहतर है, तो वो क्रिश्चियन बच्चे को जाके कहेगा कि तुम अपना मज़हब छोड़ो, तुम्हारा मज़हब तो बेकार मज़हब है, तुम मेरा मज़हब कबूल करो। हमारे स्कूलों में रोज़ाना की बुनियाद पे ये हो रहा है। इसी तरह पिक एंड चूज़ वाली बात है। खादिम रिजवी साहब इस मुल्क में तहरीक लब्बैक को चलाते रहे और उनका बयान रिकॉर्ड पे है। मुफ्ती साहब ने भी सुना होगा कि रसूलुल्लाह ने जब मदीना मक्का में तालीम दी तो किसी ने इस्लाम की तरफ गिने चुने लोग आए। जिस दिन उन्होंने मदीना जाके तलवार उठाई तो इस्लाम जो है वो फैल गया। ये मुफ्ती साहब, ये रिकॉर्ड पे है खादिम रिजवी साहब का बयान। ठीक है, इस्लाम आओ, बात वाज़ेह हो गई। जजिया दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ये जबर नहीं है तो ये और क्या है। देखिए, बात ये है इस्लाम को किसने किस तरह यूज किया। उम्मियों ने किया, बासियों ने किया, फातियों ने किया। ये एक लंबी तारीख है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे आखिरी बात रख ली, बिल्कुल आखिरी बात। आप माशरे के अंदर देख रखते हैं लोग शहरी असूलों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन तमाम लोगों को मजहब याद है। तो इसका मतलब ये है कि मजहब के पढ़ाने से जो माशरे के अंदर यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उनका फुकदान होता जा रहा है। हमारे माशरे में हर तरह की बदउनवानी है, हर तरह की चोरी है, हर तरह की मिलावट है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं। इन सब बच्चों ने मजहब पढ़ा हुआ है। इन बच्चों को यूनिवर्सल वैल्यूज आपने पढ़ानी थी, आपने उसकी जगह इन्हें मजहब पढ़ाया। मजहब पढ़ाइए, लेकिन जब बच्चा मैच्योर हो जाए आप उसे पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए। पीएचडी कराइए मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर कराइए। किसी को क्या एतराज हो सकता है उसके अंदर। अच्छा, छोटे बच्चे की आप कंडीशनिंग करेंगे तो आप बच्चे को खराब करेंगे। अब मुफ्ती साहब, अगर मैं इनकी बात को समराइज करूं तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा सॉलिड बात है वो ये है कि
जब मुसलमान कोई ऐसी हरकतें, मजमूई तौर पे मुसलमानों की जो शक्ल है वो इस तरीके की आ रही हो कि वो मुतशद्दिद हों, वो दूसरे को मावरा या अदालत कत्ल करते हों, वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हों और पूरा माशरा ही ऐसा बन चुका हो कि जो पाकिस्तान का माशरा बन चुका है, तो इस पर ज़ाहिर है फिर लोग मुसलमान और इस्लाम दोनों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं। तो मुसलमान जब कोई हरकत करता है तो लोग कहते हैं कि शायद इस्लाम ने ये तालीमात दी हो। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब ऐसा होगा तो लोग फिर इस्लाम के ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। शेख साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये बच्ची जिसकी आपने वीडियो दिखाई है, इसके साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग, बच्चे जो हैं वो मदरसे के थे या स्कूल के थे? स्कूल के। स्कूल के थे ना? तो फिर आप मदरसे को मौरद इल्ज़ाम न ठहराएं, आप उन जगहों को मौरद इल्ज़ाम ठहराएं जहाँ से ये चीज़ें जो है वो निकल रही हैं और मीडिया पर जो है वो आ रही हैं। क्या स्कूल्स में यूनिवर्सल वैल्यूज़ पढ़ाई जा रही हैं? क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सल वैल्यूज़ पढ़ाई जा रही हैं? चलें, आप मदारस को एक साइड पे रख दें। मदारस जो है वो दहशतगर्दी की तालीम देते हैं, इंतहा पसंदी की तालीम देते हैं, लेकिन ये नशा जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बच्चे हमारे बच्चियां जो हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, क्या ये कोई मजहबी शख्स दे रहा है या इसी सोसाइटी के अफराद जो हैं जिन पर कानून हाथ नहीं डाल सकता, बाअसर लोग जो है वो इन इदारों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं? देखें, जब आपने ये फ़ाइनल कर दिया और इन चीज़ों को फ़ाइनल कर दिया कि यहाँ पर पाकिस्तान में हम उसी तरह की वैल्यू फ्री सिस्टम जो है वो एजुकेशन लेके आएंगे, तो फिर वैल्यू तो ख़त्म हो जाएंगी। जब आपका सिलेबस जो है वो वैल्यूज़ जो है वो आपकी नेशनल हो या यूनिवर्सल वैल्यूज़ हों, उन वैल्यूज़ की तरफ नहीं लेके जाएगा आपको, तो ज़ाहिर है कि बच्चे के अखलाक तो जो है वो डेवलप नहीं हो सकेंगे, और वो उसको क्या पता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। मैं ये कहता हूँ कि मज़हब को इतना क्रिटिसाइज़ न किया जाए, बल्कि उन कुव्वतों को सामने लाया जाए जो मुल्क में, मुआशरे में, सोसाइटी में एतदाल पैदा करती हैं। और वो कौन कौन से आर्गन्स हैं जो सोसाइटी में एतदाल पैदा करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मज़हब जो है, मज़हब, फिर मैं कहूँगा कि मज़हब सिर्फ मेरा मज़हब नहीं, क्रिश्चियंस का मज़हब, दीगर मज़ाहिब जो हैं वो जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो अपनी वैल्यूज़, मज़हबी वैल्यूज़ अपने बच्चों को पढ़ाएँ ताकि बच्चों को पता चले कि अखलाकियात जो है वो क्या चीज़ है। अब आप सारा मलबा जो है वो अगर मदारिस पर आकर गिरा देंगे तो मदारिस में तो ऐसी तालीमात नहीं दी जा रही। हम तो कुरान और हदीस पढ़ाते हैं, हम तो बच्चों को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से जो है वो कोसों दूर रखने की कोशिश करते हैं। हम तो अपने लेक्चर्स में बच्चों को यही बताते हैं कि मुसलमान जो है वो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद तौर पर जो है वो रसूलुल्लाह ने सामने किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला तालीमात इंसानियत की भलाई और फलाह के लिए हैं, और इसी तरह कुरान की तमाम तालीमात इंसानियत की भलाई और फलाह के लिए हैं। अगर कोई ये समझे कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का जो सिस्टम है वो मस्जिद और मदरसे से निकला है, तो नहायत माजरत के साथ अगर चंद जो लोग हैं वो मज़हब के नाम पर तलवार उठाते हैं, वो पगड़ी बांध लेते हैं और वो लंबी दाढ़ियाँ रख लेते हैं और वो इस्लामी डेकोरम जो है वो बना लेते हैं, हाथ में कलाशनकोव पकड़ लेते हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे? इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पे अहले सुन्नत बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, देवबंदी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, अहले तशय्यो के मस्जिदें और मदारिस और अहले हदीस के मसाजिद और मदारिस जो है प्रॉपर जो पिक्चर है इस्लाम की, मुख्तलिफ मसालिक के लोग जो है वो पेश कर रहे हैं। आप उनको कहें कि ये दहशत गर्द हैं, कैसे? आप मुझे एक मदरसा बताएं कि जिससे दहशत गर्दी जो है वो, मैं मारूफ मज़ाहिब की और मारूफ मसालिक की बात कर रहा हूँ कि आप कराची में हैं, आप लाहौर में हैं, हमारे बड़े बड़े मदारिस हैं जो बड़ा अच्छे तरीके से कम्पीट कर रहे हैं जदीद एजुकेशन को, और वो एजुकेशन की तरफ बच्चों को बुलाते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो आपको पगड़ी सर पे रखता हुआ नजर आए, लंबी दाढ़ी रखता हुआ नजर आए, कलाशनकोफ उठाए हुए, तो क्या वो इस्लाम का नुमाइंदा होगा? इस्लाम का नुमाइंदा वो नहीं है। इस्लाम के जेन्युइन नुमाइंदे वो हैं जो इस्लामी तालीमात को फैला रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक
آپ مذہبی تعلیمات کو جو ہے معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے اور اپنے نصاب میں مذہب کو جو آپ نے نکال دیا ہے دوبارہ نہیں لے کے آئیں گے، بچوں کے اندر جو ہے وہ ادب و تمیز، احترام انسانیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ بچوں کو پتہ نہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک بچی بالغ ہوتی ہے تو اس کے کیا کیا لوازمات ہیں، ایک بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا لوازمات ہیں۔ اگر شیخ صاحب ان کو مذہب سے دور کر دیا جائے تو کون سا میکنزم ہے جو ان کو آگے لے کے جائے گا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے گا؟ ہمارے پاس آج جو بچیاں اور بچے ہمارے بچیوں کے مدرسے میں آتی ہیں، خدا گواہ ہے کہ ہم وہ ایف اے کر کے آتی ہیں، میٹرک کر کے آتی ہیں، ذرا بھی ان کو اپنی بارے میں نہیں پتا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے ایک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ایک بحیثیت بچی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا میں کیا کروں؟ ظاہر ہے ہمارے جیسے معاشرے میں مدارس بھی ضروری ہیں، ورنہ اتنے سارے بچوں کو وہ پال بھی رہے ہیں، وہاں پہ بہت ساری سہولیات بھی انہیں دی ہوئی ہیں، مگر مدارس میں جو بہرحال جو غلط واقعات پیش آتے ہیں اس میں آپ لوگ کو ہم بلاتے بھی ہیں، آپ لوگ کنڈیم بھی کرتے ہیں۔ عاشر صاحب اب بیسکلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بٹ سنس یو آر سیئنگ سم تھنگ آپ کہہ دیں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ کا موقف ویسے آ چکا ہے بٹ بہرحال آپ کچھ کہہ رہے تھے تو بتائیں۔ آپ نے مجھے بس وہ بلایا، مفتی صاحب اچھے مقرر ہیں، اسکول وغیرہ میں مدرسے میں یقیناً اچھی تقریریں کرتے ہوں گے، تو وہ انہوں نے ٹائم ہی نہیں کسی اور کو دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، چلے بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو کوئی دکھ ہوا واللہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن مذہب کو جو ہے نا وہ زندگی میں رہنے دیں آپ۔ سر ہم خادم ہیں، آپ جتنی آپ ہم سن رہے ہیں نا، کان پورے کھول کے سن رہے ہیں، کچھ نہیں۔ ایک تو مفتی صاحب میں نے مدارس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، آپ نے اس گفتگو کے اندر سے غلط چیز اٹھا لی، میں نے وہ بالکل نہیں کہا۔ دوسری بات یہ کرسچن بچی بیچاری مدرسے میں داخلہ اسے نہیں ملے گا، مدرسے میں تو کرسچن بچی آ ہی نہیں سکتی، تو اس کو کون چھیڑے گا؟ تو وہ تو بات ہی بالکل بیکار کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کے پڑوس میں جس طاقت سے آپ لڑ رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان سے، ان کا نام طالبان اسی لیے ہے کہ یہ کوڑا کھٹک کے اور پشاور کے اور مدارس کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آج بھی ان مدارس کے محتمم کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ دہشت گردی کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ ساری وہیں انہی کی چھتر چھایا میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ میں نا مدارس کو پورے الزام ٹھہرا رہا ہوں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں، دوسری بات آخری بات، نصاب میں سے مذہب کو نکالا نہیں گیا، نصاب کے اندر مذہب بہت زیادہ شامل کر دیا گیا ہے۔ مذہب مجرد تصورات ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مذہب پڑھائیے لیکن ایک میچور ذہن کو پڑھائیے۔ چھوٹے بچے کو مذہب نہیں، چھوٹے بچے کو آپ نے اخلاقیات پڑھانی ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں اخلاقیات موجود نہیں ہے، مذہب پڑھا کے آپ اخلاقی بچہ نہیں بنا سکے یہاں۔ اچھا عاشر صاحب اب میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو مذہب کے نام پہ دہشت گردی ہوئی ہے اس ملک میں، پڑوس ملک میں، اور آج بھی جو ہو رہی ہے، کیا مفتیان کرام جو دین کے نمائندے آج موجود ہیں اور مختلف مدارس کے محتمم بھی موجود ہیں، کیا وہ اس دہشت گردی کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں؟ کیا اس دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ اور بارہا ہم اپنے پروگرام میں مختلف مسالک کے مفتیان کرام کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور انہوں نے بالکل یونینمسلی اس بات کو ہمارے پروگرام میں بارہا کہا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کو ڈس اون کرتے ہیں۔ اس دہشت گردی کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کا نام استعمال کر کے بہت سارے غلط کام کیے گئے ہیں، بٹ ناؤ دس از دی ٹائم جب ہم اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈینٹی کو ریکلیم کریں اور دہشت گردی اور انتہا پسندی سے اسلام کو دور کریں۔ ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔